جو مرکزی ملزم تھا نا اویس، جس نے دو بھائیوں کو 30 روپے فروٹ کے لیے مار دیا، آج میں اس کی اصل حقائق آپ کے سامنے نا لے آیا ہوں۔ بدماشی کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور ان دو بھائیوں کو مارنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان دو بھائیوں کے پاس 5-5 ہزار روپے کے نوٹ تھے، تو انہیں ایک بہانہ بنایا لڑائی کا۔ دیکھیں ان سے بھی غلطی ہوئی، کبھی کسی کو آپ کی جیب میں کتنی پیمنٹ ہے آپ نے نہیں بتانی۔ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو انہوں نے چند روپوں کی خاطر، کیونکہ مقتولین جو ہیں ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ 15-15 روپے میرے ایک بیٹے کی قیمت ڈلی ہے۔ ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کو برباد ہو جانا چاہیے۔ میری تو یہ خواہش ہے۔ آپ لوگوں سے ایک ہمبل سبمیشن کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں سے درخواست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان دونوں کے جو باقی 4 ساتھی ہیں نا، میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وہ عنقریب ان کو CCD چون کے دفتر سے چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ لوگوں نے میری مدد کی، اس پہ تقریباً نیئر اباؤٹ 900 کے قریب نا کمنٹنگ ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کے ان کمنٹس کا اتنا فرق پڑا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو مرکزی ملزم تھا نا اویس، جس نے دو بھائیوں کو 30 روپے فروٹ کے لیے مار دیا، آج میں اس کی اصل حقائق آپ کے سامنے نا لے آیا ہوں۔ اس کے ریزنز بیہائنڈ یہ ہیں کہ میں نے بڑی محنت کر کے نا یہ اصل حقائق لے کے آ گیا ہوں۔ یہ تھانہ رائیونڈ سٹی کا مقدمہ ہے، اور اس میں اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ دو بھائی لاہور سے دودھ لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ رستے میں انسان ہے نا پھل کی ریڑیاں، اور وہ ریڑیاں انہوں نے وہاں پہ، پہلے تو معذرت کے ساتھ میں سب سے پہلے پیرا فورس کو کہوں گا کہ یہ جہاں پہ یہ مرڈر ہوا ہے نا وہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ ریڑیاں ختم کروائیں، کیونکہ یہ ریڑیاں جو سی ہیں نا یہ قتل و غارت کا سما تو پہلی دفعہ بنی ہے، اس سے پہلے یہ کرائم کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ریڑیوں والے ہیں سارے آپس میں ایک ہی گاؤں کے ہیں، ریلیٹیو ہیں۔ وہاں پہ جو بھی بندہ ان سے اگر غلطی سے پھل لینے آ جائے تو اس کو یہ بہانے سے کبھی پیسوں میں یعنی کہ چینج دیتے ہوئے واپسی پہ کا زیادہ پیسے کاٹ لیے اور کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں اتنے دے دیے، بعد میں اگر اس نے مزاحمت کی تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بدماشی کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور ان دو بھائیوں کو مارنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان دو بھائیوں کے پاس 5-5 ہزار روپے کے نوٹ تھے، وہ جتنے بھی تھے، تو ایک ٹوٹا ہوا 100 روپیہ تھا۔ انہوں نے کیلے لیے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں کیلے جون سے ہیں، اس نے کہا جی 30 روپے اور دیں۔ انہوں نے کہا، یہاں تک کہا کہ بقول ان کے پیرنٹس کے، فیملی کے، کہ یار آپ 100 روپیہ بھی رکھ لو، کیلے بھی رکھ لو، ہمیں جانے دو۔ انہوں نے ان کی جیب میں وہ 5-5 ہزار کے نوٹ دیکھ لیے تھے، انہوں نے ایک بہانہ بنایا لڑائی کا۔ دیکھیں ان سے بھی غلطی ہوئی، کبھی کسی کو آپ کی جیب میں کتنی پیمنٹ ہے آپ نے نہیں بتانی۔ انہوں نے ان کو دکھایا کہ یار یہ 100 روپیہ ہمارے پاس ہے، اب تم 100 کے کیلے دے دو، یہ ہمارے پاس 5-5 ہزار کے ہیں باقی۔ جب ان میں سے نظر پڑ گئی یہ مرکزی ملزم اویس کی تو یہ بے ایمان ہو گئے۔ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان پہ بہانے سے لڑائی شروع کر دی۔ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مرنے والے دونوں بھائی ان کی منت سماجت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم ہم سے کیلے بھی واپس لے لو، 100 روپیہ بھی ہمیں نہ دو، ہمیں جانے دو۔ لیکن یہ بے ایمان ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو انہوں نے چند روپوں کی خاطر، کیونکہ مقتولین جو ہیں ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ 15-15 روپے میرے ایک بیٹے کی قیمت ڈلی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے بیٹوں کی جیب میں جو پیسے تھے ان کی وجہ سے آپ کے دونوں بیٹوں کو جان کی بازی ہارنا پڑی ہے۔ اب ایک خوش آئند بات ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے نا، یہ جس کی تصویر کل سے میں پورے لاہور کو، پورے پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس ملزم کی بیٹ سے جو پیچھے سے مارا ہے، جس نے جو ایک بھائی جو زندہ تھا جو بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ویڈیو میں اب مجبوری ہے ویڈیو نہیں چلا سکتے، دوسرا جون سا ہے اس نے جو اپنا مردہ بھائی ہے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، جو پیچھے سے بلہ مارتا ہے نا، جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ساتھی سے چھڑانے آنے چاہیے۔ آپ بتائیں کہ میری یہ سوچ غلط تھی؟ ایسے بندوں کے ساتھیوں کو انہیں چھڑانے نہیں آنا چاہیے، ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کو برباد ہو جانا چاہیے۔ میری تو یہ خواہش ہے۔
ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے تو جیسے کل آپ نے میرا ساتھ دیا ہے, کمنٹ باکس میں ویڈیو میری وائرل کر دی ہے, اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ آج ود ان ویڈیو لگنے کے 13-14 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے مجبور کر دیا ہے اویس کی فیملی کو کہ وہ اویس کو پکڑوا دیں. اس پہ میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں جو اس کی جو نیوز آئی ہوئی ہے اس بدبخت کی. اس کی جیسی بھی تصویر ہے یہ. اب میں لاہور 30 روپے کے تنازع پر تشدد کر کے 2 بھائیوں کو قتل کرنے والا سفاک شخص قتل گرفتار. یہ پولیس بھی سے سفاک کہہ رہی ہے. لاہور کے علاقے ریونڈ میں 30 روپے کے تنازع پر تشدد کر کے 2 بھائیوں کو قتل میں ملوث مرکزی ملزم اویس گرفتار کر لیا. ایس پی انویسٹیگیشن صدر معظم علی نے بتایا کہ ملزم اویس کی نوجوان کو بلہ مارنے کی فوٹیج سامنے آئی تھی. واقعہ میں ملوث اب تک 2 ملزمان اویس اور تیمور گرفتار کیے جا چکے ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن صدر نے کہا کہ بقیہ 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. قتل کی تفتیش سی سی ڈی چوں کے حوالے کر دی گئی. اور یہ قتل کی تفتیش ایک بار پھر ایک دبنگ اور بولڈ اور زبردست یہ تصویر بھی ان کی چل رہی ہے. فاروق اصغر اوان صاحب جو وہاں پہ ڈی ایس پی لگے ہیں, میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے اور آفتاب پھلروان صاحب سے, باقی افسران کے مجھے نام نہیں پتا, اور آئی جی پنجاب صاحب سے, آپ لوگوں سے ایک ہمبل سبمیشن کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں سے درخواست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان دونوں کے جو باقی 4 ساتھی ہیں نا, میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وہ انقریب ان کو سی سی ڈی چوں کے دفتر سے چھڑانے کی کوشش کریں گے. یہ پروفیشنل چور ہیں, یہ پروفیشنل ڈاکو ہیں, اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کو اور پولیس افسران کو اور ریاستی اداروں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میری بات غلط ہے, عوام کی یہ رائے خواہش نہیں ہے, آپ میرے کل والا پروگرام دیکھ لیں. اس میں تقریباً 900 کے قریب کمنٹ ہے جن میں سب کی یہ وش ہے کہ ایک تو تفتیش سی سی ڈی کو دی جائے, یہ بڑا خوش آئین بات ہے, اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھی انہیں چھڑانے آئیں گے. یہ ہماری پریڈکشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر حال میں پوری ہونی ہے. یہ ہماری جو پریڈکشن ہے یہ پوری ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. ناظرین, آپ لوگوں کے میرا ساتھ دینے کی وجہ سے تفتیش سی سی ڈی کو مل چکی ہے, اور یہ افسران کا پوری قوم پہ احسان ہے. یہ میں بالکل آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, مریم نواز صاحبہ کا, آئی جی پنجاب صاحب کا, اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کا. میری ایک ہمبل سبمیشن کو آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کروایا, اور اس میں میرا ساتھ عوام نے دیا ہے. وہ ویڈیو دیکھے کتنی وائرل ہوئی ہے, اس پہ جتنے کمنٹس آئے ہیں سارے یہ آئے تھے کہ اس کی تفتیش سی سی ڈی کو دی جائے, اور یہ سی سی ڈی چون کو مل گئی ہے, اور ایک بولڈ اور ایک دبنگ افسر کو مل گئی ہے. اور میں اب یہ خواہش کرتا ہوں کہ ان کی جو فیملی ہے جن کے 2 بچے مر گئے ہیں وہ عدالتوں وغیرہ میں کیس لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ہماری پوری قوم کی یہ انفارمیشن ہے, ایک مبینہ اطلاع ہے ہمارے پاس کہ ان کے جو باقی 4 ساتھی ہیں نا وہ ان پہ اٹیک کریں گے ان کو چھڑانے کے لیے. کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو بندہ کا انہیں پتہ لگ جاتا تھا نا اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں, یہ اس سے پیسے بھی چھین لیتے تھے اور تشدد بھی کرتے تھے. اور اکثر وہاں پہ آپ کو پتا تھانہ وغیرہ چوکی وغیرہ بہت دور ہے ریونڈ سٹی اس ایریے سے, اس وجہ سے لوگ پرسو ہی نہیں کرتے تھے. اگر راہگیر زیادہ تر اس جگہ پہ پھل لیتے تھے. ایسی سنسان جگہ پہ پھل کی ریڑیاں لگنے کا کیا تک ہے؟ یہاں پہ پیرا کا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جورڈکشن نہیں ہے, پیرا یہاں پہ نہیں جا سکتی. پیرا کو یہاں پہ بھی یہ ریڑیاں آپ کو فوری طور پہ ختم کرانی چاہیے. اس واقعے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو یہ ریڑیوں والا عمل درآمد کیا ہے جس میں یہ ریڑیاں ختم کی گئی ہیں, یہ اچھا اقدام نہیں کیا. دیکھیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہوتی ہے نا, جس کو حکمران بنایا ہوتا ہے, اس کو عقل بھی آپ سے اور میرے سے زیادہ دی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہتر نہیں ہو گیا. اب اس طرح کے ریڑیوں والے قابل رحم ہے کیا؟ اور یہ وہ اویس مرکزی ملزم پکڑا گیا جس نے نیم مردہ بھائی جو اٹھ نہیں سکتا اپنے بھائی کے لیے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میرے بھائی کے لیے پانی دے دیں, اس کے گردن پہ سر پہ بلا مار کے اس کو جان سے مار دیا. اب یہ وہ پکڑا گیا. یہ ہم سب کی بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ پکڑا جائے, اور یہ میں حکومت وقت کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا, آئی جی پنجاب صاحب کا, سہیل ظفر چٹھا صاحب کا, کہ آپ لوگوں نے عوام کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تفتیش سی سی ڈی کو دی ہے اور سی سی ڈی چونگ کو دی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل جب میں صبح اٹھوں یہ پروگرام لگنے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی
تو ریکارڈنگ اس کی میں آج کر رہا ہوں, لگے گا یہ کل. تو آپ لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا, آپ لوگوں نے اتنے زیادہ کمنٹس کیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے حکمرانوں نے بھی یہ سوچا کہ زبان خلق نکارہ خدا, تو اس وجہ سے سی سی ڈی کو تفتیش جا چکی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے, یہ میرے لیے بے انتہا خوشائن بات ہے کہ سی سی ڈی اب اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے گی, اور اس کیس کی کرنی بھی سی سی ڈی کو ہی چاہیے. اس طرح کے صفاق, یہ پہلی دفعہ نہیں, انہوں نے یہ قتل ان کے پہلی دفعہ ہوئے, کرائم ہی اکثر کرتے ہیں رستے میں سے. آپ اس واقعہ کے بعد عوام سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کہیں پہ کسی بھی دکاندار سے, کسی ریڈی والے سے, کسی پان سگریٹ والے سے, کسی سے بھی جب آپ شاپنگ کرنے جائیں, کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹے پیسے نہیں ہیں تو براہ کرم اپنی جیب میں سے زیادہ بڑے نوٹ نکال کے نہ دکھائیں کہ میرے پاس چینج نہیں ہے. وہی پیسے آپ کے نقصان کا موجب بن سکتے ہیں, اور ان کی بچوں کی جیب میں جو پیسے تھے وہی ان کی موت کی وجہ بنے ہیں. ناظرین, میری یہ بہت بڑی خواہش حکومت نے پوری کر دی ہے, سی سی ڈی چونگ کو دے دیا ہے, کیونکہ سی سی ڈی چونگ کے جو ڈی ایس پی ہیں فاروق اصغر امان, ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کی تصویر بھی چل رہی ہے, وہ ایک انتہائی دبنگ, بولڈ اور انصاف کرنے والے افسر ہیں. اور میں ان سے خواہش کروں گا کہ ان بچوں دو کو جن کو چند روپوں کی خاطر انہوں نے قتل کر دیا, ان کو انصاف سی سی ڈی ہی دے سکتی ہے. ہر بندے نے, مریم نواز صاحبہ آپ, آئی جی پنجاب صاحب آپ, سہیل ظفر چٹھا صاحب آپ, میرے پروگرام کے نیچے کمنٹ پڑھ لیں. 900 کے قریب کمنٹ تھے اب تک, جب آپ پڑھیں گے ممکن ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. سب نے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کا کیس سی سی ڈی کو دے دیا جائے. ناظرین, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, ان دو مظلوم بے گناہ بھائیوں کا کیس سی سی ڈی چونگ کو دے دیا گیا, اور یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں اور کمنٹ کریں. اس اویس کو میری بہت بڑی درینہ خواہش تھی کہ یہ پکڑا جائے. اس اویس کا جو انجام ہونا چاہیے نا, وہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے, اور افسران پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں, اور دیکھتے رہیں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے پاکستان زندہ باد.